السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محمد عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ تعالی ان کی علماء کے بارے میں کیا آراء ہے؟ بہت سے بڑے جید عالم ہم نے دیکھے ہیں، لیکن وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ بھی کہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض بڑے ایسے اپنے آپ کو محدث سمجھنے والے، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے والے، اپنے آپ کو مفسر سمجھنے والے، اپنے آپ کو مدقق سمجھنے والے، اور اپنے آپ کو نحو صرف کے امام سمجھنے والے، اور اپنے آپ کو تفسیر کے امام سمجھنے والے، علل حدیث اور رجال کا اپنے آپ کو امام سمجھنے والے کسی دوسرے کو آدمی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو کسی غیر میں پائی جانے والی خوبیاں جو ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں۔ آج ہماری مثال بھی اسی طرح ہے، لوگ کام کرتے رہتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حوصلہ افزائی کرنے والے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو استاد محترم عبداللہ امجد شتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے۔ ان میں ایک یہ خوبی بھی عطا پائی جاتی تھی کہ جہاں وہ خود مناظر تھے، جہاں وہ خود تمام خوبیوں کے حامل تھے، ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ علماء کرام کی حوصلہ افزائی اور ان کی عزت اور ان کی بلندی کے بارے میں چند کلمات کہا کرتے تھے۔ بڑوں کی تو مثال کسی نے کیا بیان کرنی ہے، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استاد محترم یہ کہا کرتے تھے، یہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ان کی مثال دنیا میں ان کا مثل نہیں آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کا مثل دنیا میں نہیں آیا۔ امام بخاری کے بعد اب تک کوئی بھی ان کے پائے کا نہ کوئی محدث آیا ہے، نہ کوئی علم رجال کا ماہر آیا ہے۔ اور اسی طرح قریب کے جو علماء تھے ان کے بارے میں اور اپنے زمانہ کے علماء کے بارے میں یہ بات کرنا، اور اپنے شاگردوں کے بارے میں یہ بات کرنا، اور اپنے ہم عصروں کے بارے میں اچھے کلمات کہنا، یہ بہت بڑے جو ہوتے ہیں فراخ دل آدمی اس کا کام ہے۔ جس طرح کہ اپنے زمانہ کے مناظر اسلام عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استاد محترم یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ اعلیٰ مناظر ہیں اور چٹکی میں طریقے مخالف کو زیر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان میں بہت زیادہ رعب رکھا ہے، اور طریقے مخالف کو اس طرح دبا جاتے تھے کہ جس طرح ایک آدمی ایک گھر کا سربراہ جو ہے اپنے بچوں کو جو دباتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں جب جمعہ پڑھانے کے بعد یہ فارغ ہوئے استاد محترم، ہم نے پوچھا کہ شہید ملت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو کہنے لگے وہ متباہر تھے،
وہ ایک خطیب تھے، اور اللہ رب العزت نے مسلک اہل حدیث کی ان کے ہاتھوں میں ایک بہت زیادہ فتح رکھی ہے، اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں اللہ رب العزت کی کرم نوائیاں ہوتی ہیں، اور ایک نیک اور علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب خطبہ ایک طرف وہ سب سے بڑے خطیب تھے، اور فرمایا کہ وہ جرت والے تھے۔ شہید ملت نے ایک دفعہ ضیاء الحق کے خلاف ایک تحریک چلائی، تو کچھ علماء یہ بھی چاہتے تھے کہ اس مسئلے میں شریعت بل کے مسئلہ میں احسان الہی ظہیر کی مخالفت کی جائے اور ضیاء الحق کی حمایت کی جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو اسلامی نفاذ ہوگا۔ لیکن چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس وقت علماء میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ جو احسان الہی ظہیر کے سامنے ان کے موقف کے خلاف بات کر جائے، اتنی جرت رکھتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے احسان الہی ظہیر کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، اور اسی طرح اپنے شاگرد رشید استاد العلماء والمحدثین فیصل آباد کی معروف شخصیت ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالیٰ کے متعلقہ انہوں نے 2017 کی تقریب میں کہا، میرے شاگرد اور بھی ہیں، لیکن مگر مولوی ارشاد صاحب علم میں ہم سب سے بڑھ گیا ہے۔ اور اسی طرح شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، جو کہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان کے بارے میں جب ہم نے پوچھا، کہا یہ میرا شاگرد باذوق تھا، محنتی ہے اور وسیع المطالعہ ہے، اور ہم سے بھی زیادہ مطالعہ کر کے پڑھانے والا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے عبد الرحمن ضیاء صاحب کے متعلق، جو جنگ والے ہیں، ان کے متعلق پوچھا تو 2 کلمے کہے، کہا علم کا سمندر آدمی ہے اور چلتی پھرتی لائبریری ہے۔ اور جب ہم نے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کے متعلق پوچھا تو کہا کہ مولانا عتیق اللہ صاحب ولی کامل اور طلبہ کے خیر خواہ ہیں۔ اور پھر اسی طرح عبد المنان زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پٹری سے ہٹ بھی گئے ہیں، اور جس طرح کہ ہمارے بعض شیخ کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہو چکے ہیں، کہ جو آدمی مدارس کو چھوڑ کے سکولوں کالجوں میں چلا جائے وہ ضائع ہی ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ بات نہیں کہتا، لیکن ہمارے شیوخ یہ بات کہتے ہیں، میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ ضائع ہو چکے ہیں، بڑے ذہین بڑے فتین تھے۔ ان کے بارے میں چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، عبد المنان کلاس میں ذہن کو وسیع کر کے اور حاضر دماغ ہو کے بیٹھتا تھا۔ اگر میرے بعد کوئی میری مسند پر مجھ جیسا کوئی آدمی بیٹھ کر اگر بخاری پڑھا سکتا ہے تو عبد المنان زاہد ہے۔ تو یہ بھی ستیانہ بگلا میں چند ایام تدریس کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے طلباء کے بارے میں، مثلا ایک طالب علم نے بلوغ المرام کی ایک عبارت پیش کی ایک مسئلہ میں، تو کہنے لگے آپ لوگوں کے پاس اب ہم سے زیادہ علم ہے کیونکہ آپ جدید کتابیں پڑھنے والے ہیں۔ اس طرح یعنی کہ علماء کے، یہاں تک کہ بعض لوگ خطباء کی بڑی تذلیل کرتے رہتے ہیں، تو وہ چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان لوگوں کا بھی مسلک اہل حدیث میں ایک نام ہے، ایک کام ہے، جہاں ہم جیسے شیخ الحدیث بات نہیں کر سکتے تو وہاں یہ لوگ جو ہیں ایک چٹکی میں ایسی بات سمجھا دیتے ہیں لوگوں کو جو شیخ الحدیث کے نہ شان ہوتی ہے اور نہ وہ بات سمجھا سکتا ہے، اور جو کہ یہ لوگ بات سمجھایا کرتے ہیں، ان کی عزت کیا کرو، ان خطباء کی عزت کیا کرو، انہوں نے بھی مسلک کے لیے دی ہوتی
ہیں، بڑی پریشانیوں کو جھیل کے لوگوں کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے طلباء ہمارے متعلقہ بہت سی باتیں کہا کرتے تھے، ہم اس کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف یہی بات کرتے ہیں کہ استاد محترم کے اندر یہ خوبی تھی کہ علماء کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو تسلیم کرتے تھے اور لوگوں کی حمایت کرتے تھے۔ اس مسئلہ میں بہت سے علماء کی حمایت، بڑوں کے نام میں نے ابھی نہیں لیے، لمبی تفسیر ہے کہ چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس خوبی سے نوازے۔